سب سے پہلے آئیں گے اس صورت کے آغاز پر۔ دیکھیے اس صورت کی جو ابتدا ہے وہ ہو رہی ہے حروف مقطعات سے، اور حروف مقطعات کیا ہیں؟ یہ وہ حروف ہوتے ہیں جن کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ ہی جانتا ہے ان کے معنی اور ان کے مفہوم کو۔ ہاں، اللہ نے اپنے حبیب کو بھی ان کے معنی بتا دیے، اور اکثر مفسرین نے بھی حروف مقطعات کے بارے میں مختلف تفاسیر بیان کی ہیں۔ سورت کا آغاز ہو رہا ہے الف لام را سے، اور الف لام میم میں الف سے مراد ہے اللہ، لام سے مراد ہے جبرائیل، اور میم سے مراد ہے محمد۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے یہ اشارہ کرنا مقصود تھا کہ اللہ کا پیغام ہے جو جبرائیل علیہ السلام اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پہنچا رہے۔ اچھا، اللہ رب العزت نے حروف مقطعات کو اس لیے نازل فرمائے کہ کفار اور مشرکین کو یہ سمجھایا جا سکے کہ دیکھو جو عربی زبان تم بولتے ہو اور جن حروف سے وہ بنی ہے وہی حروف اس قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، اگر تم ان حروف سے ایسا کام اور ایسا کلام بنا کر دکھا دو تب ہم تمہیں مانیں، اور اگر سارے کے سارے انسان اور جن آپس میں مل جائیں وہ سارے کے سارے مل کر بھی قرآن پاک جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ اور یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان اشارے ہیں، جہاں محبت کا تعلق ہوتا ہے نا وہاں اشارے کام کرتے ہیں۔ اشاروں کے ذریعے محب اور محبوب ایک دوسرے کو ایسے پیغام سمجھاتے ہیں کہ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ بہت ہی حسین کلام، بہت ہی حسین بات۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر ان حروف مقطعات کو آپس میں ملائیں تو بعض اوقات بڑے بامعنی الفاظ بن جاتے ہیں، جیسے کہ ایک جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الف لام را، ٹھیک ہے، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا حامیم، تیسری جگہ ارشاد فرمایا نون۔ اب اگر ان تینوں کو آپس میں ملائیں تو کیا بنتا ہے؟ الرحمن۔ کتنا حسین لفظ بنا، کتنا حسین لفظ بنا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی طرف اشاروں سے پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اور ایک عربی شاعر نے بھی کیا خوب کہا تھا کہ اے میری محبوبہ تو یہ مت بھولنا کہ ہم اونٹ دوڑانا نہیں جانتے۔ میں نے اس سے کہا قفی، تم رک جاؤ، اس نے جواب میں کہا قاف، یعنی تم پورا بولنے کی کیا ضرورت ہے، لوگ تو اس طرح بھی سمجھ جائیں گے تو تم مجھے بولنا چاہ رہے ہو، اس لیے کافی کافی ہے۔